بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 سے 75 تک کی آیات کا ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات میں سے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر و انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 اور 71 کو پڑھ لیتے ہیں، جس میں فرمایا گیا، یا ایھا النبیو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، یؤتکم خیر مما اخذ منکم، تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، یغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ چلتے ہیں آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیدیوں سے خطاب اور کفار کی طرف سے خیانت کی صورت میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے پیغمبر، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں کوئی بھلائی دیکھی تو تمہیں لیے گئے فدیے سے بہتر کوئی چیز نصیب ہوگی اور معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں وہ کفار قیدی جو گرفتار ہو کر قیدی بنے تھے، جب ان سے فدیہ لیا گیا تو ان کے دلوں میں جو فدیہ خرچ کرنے کے حوالے سے دکھ یا افسوس ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے خیر دیکھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے بہتر چیز نصیب کر دے گا، اور یہاں تک کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اور اگر اے نبی وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی اگر وہ مسلمان ہو کر تمہیں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہیں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں ظاہری طور پر مسلمان ہو کر، تو وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ تو اب اگر وہ خیانت کریں گے تو فرمایا جس کے نتیجے میں اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، یعنی پہلے جب انہوں نے تمہاری مخالفت کی، تمہارے مقابلے میں آئے، تم سے دشمنی کی، تو پہلے انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ پہلے بھی ان کو شکست ہوئی اور اللہ رب العزت نے تمہیں ان پر غالب کر دیا۔ آئندہ بھی اگر کریں گے تو آئندہ بھی ان کے ساتھ یہی انجام ہوگا، اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا غلبہ دیا کہ مسلمان تعداد میں کم ہو جانے کے باوجود بھی 1000 کی تعداد میں کفار پر غالب آ گئے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کے دلوں میں کسی قسم کی خیانت ہونی ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی حکمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں
اپنے مال اور جان سے لڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا جو عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے ہجرت، نصرت یعنی مدد اور دارالحرب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی مکے میں جو لوگ ایمان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ان صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یعنی مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، یعنی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ کرام پہنچے تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر سب سے پہلے اس کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پہلے سے مدینے میں موجود صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، ان صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی۔ ان مدد کرنے والے صحابہ کرام کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجر صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی، یعنی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست اور وارث ہیں، یعنی جو صحابہ کرام مدینہ میں پہلے رہتے تھے وہ انصار صحابہ ہجرت کرنے والے مسلمان صحابہ کرام پر اس قدر دل و جان سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا کہ ایک ایک انصاری نے ہجرت کر کے آنے والے صحابی کو اپنا بھائی بنایا، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اسے دیا، اپنے گھر میں سے اگر کسی کے 2 گھر تھے تو ایک گھر اپنے مہاجر صحابی ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائی کو دیا، ہر چیز میں سے آدھے آدھے کیے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وارث ہیں۔ اس حکم کے نتیجے میں مہاجر اپنے بھائی انصاری کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی تو وہ تم مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی جو مکے میں ابھی تک موجود تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انصار صحابہ کرام کے وارث نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے بھائی ہیں، اور نہ تم ان کے وارث ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، یعنی اگر مکے میں رہنے والے مسلمان ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو فرمایا گیا کہ ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں جن قوموں سے تم نے معاہدہ کیا ہے تو تم ان کی مخالفت میں اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ اس آیت میں کفار کی باہمی دوستی اور ان سے جنگ کا ذکر ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا آپ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ مومنین کے وارث ہیں، مہاجرین انصار کے وارث ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کے
دائرے میں داخل نہیں ہوئے، جو مسلمان نہیں ہوئے، تو کفار اپنے ساتھی کفار کے وارث ہیں اور ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تم سے نصرت کا کوئی تعلق نہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے ان کے ساتھ قطع تعلق اور مومنوں کے ساتھ دوستی کے اصولوں پر عمل نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی وہ مسلمان صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے رشتہ دار کئی ایسے تھے جو کفار تھے، تو ان کفار کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب تم ان کی کسی بھی صورت مدد نہیں کرو گے، اور اگر تم نے اس طرح نہیں کیا، مومنوں کا ساتھ نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیا، تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 74 اور 75 میں فرمایا گیا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش، برزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، فاولئک منکم اولو الارحام، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان آیات میں ہجرت، جہاد، فتح، بشارت اور مہاجر و انصار کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے گئے ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ ہجرت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جہاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ میں ان جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہجرت کی اور جانی و مالی جہاد کیا، یعنی اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا مال بھی اسلام کی خاطر خرچ کیا، اور وہ انصار جنہوں نے ان کو جگہ دی، اور وہ لوگ جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ان لوگوں نے جن مہاجر صحابہ کرام کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، یہ دونوں جماعتیں سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ یعنی ابتدائی مسلمان جو غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کر کے گئے، ان کو یہاں پر یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے اور حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق تیار ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور بہترین رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان پہلے ایمان لانے والوں کے بعد جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ہوئے جو شروع میں ہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو بعد میں غزوہ بدر کے بعد آ کر ہجرت کرتے گئے اور بعد کے غزوات میں شریک ہوتے رہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ اور تمام مومن مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک نیک اور بہترین لوگ ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت جنگی قیدیوں سے نمٹنے کے لیے ایک انسانی نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں ہے رحمت الہی، یعنی الہی رحمت،
یہ آیت قیدیوں کی رہائی کے امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بتایا گیا کہ مشروط رہائی یعنی شرط کے ساتھ رہا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی یا بہتر اجر دینے کا فیصلہ قیدیوں کی پکی توبہ پر منحصر ہے، یعنی اگر وہ قیدی پکی توبہ کر لیں تو انہیں آزادی دے دی جائے، رہا کر دیا جائے۔ اس کے بعد مغفرت، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا قرار دیا گیا ہے جو نجات کی امید رکھتا ہے۔ یہ آیت دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور مغفرت کے اسلامی اصول پر زور دیتی ہے۔ یہ جنگ کے انسانی پہلو اور نجات کے امکان پر غور کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی لامحدود رحمت اور دلوں کو بدلنے کی اس کی صلاحیت پر یقین کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی تشریح میں یہ آیت خیانت کی نوعیت اور اللہ کے حتمی اختیار کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ سے خیانت، جو لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ کی خیانت کر رہے ہیں کیونکہ نبی اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اختیار اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے علم الہی اور حکمت، اللہ تعالیٰ تمام اعمال اور منصوبوں سے پوری طرح باخبر ہے اور لامحدود علم اور حکمت کا مالک ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی سنگینی پر زور دیتی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے درمیان تعلق میں وفاداری اور امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے حتمی اختیار اور حکمت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور اہل ایمان کو یقین دہانی اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف، جس میں کہا گیا درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے سورۃ الانفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے ان آیات میں قیدیوں کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو رہائی کے لیے جو مال فدیے کے طور پر انہوں نے ادا کیا ہے اللہ پاک اس سے بہت بہتر مال و دولت انہیں عطا کریں گے۔ اس کے بعد سوال مہاجر اصحاب سے کون سے صحابی مراد ہیں؟ اس کا جواب ہے مہاجر اصحاب سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد سوال ہے مومنوں اور کفار کے ایک دوسرے کے وارث بننے کے کیا اصول ہیں؟ اس کا جواب ہے ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت سے دین کے معاملے میں اشتباہ پیدا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف، جس میں کہا گیا درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے بدر کے قیدیوں میں سے اکثر قیدیوں کو فدیے کے بدلے ملی؟ آپشن الف آزادی، آپشن بے غلامی، آپشن جیم بخشش، آپشن دال مالی مدد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف آزادی۔ اس کے بعد سوال ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم سے مراد ہے؟ آپشن الف مہاجر صحابہ کرام، آپشن بے انصار صحابہ کرام، آپشن جیم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، آپشن دال السابقون الاولون صحابہ کرام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال السابقون الاولون صحابہ کرام، کیونکہ سب سے پہلے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے یا ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے والذین آووا ونصروا سے مراد ہے؟ آپشن الف مسلمان، آپشن بے مومن، آپشن جیم انصار، آپشن دال مہاجر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم انصار۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔